بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو ہم ریاکاری کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو انسان جو ہے وہ بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے غلاموں، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، دجال سے زیادہ خطرناک جو عمل ہے وہ ہے ریاکاری کا عمل۔ اور صحیح بخاری کے حدیث پاک کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اپنی امت پر شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہاں فرمایا کہ میری امت ریاکاری کے عمل میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم، آج جس دور میں آج ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس میں ریاکاری کا عمل بہت زیادہ عام پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ کسی غریب کو زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو وہ اس کی بھی تصویریں بنوا رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو 100 روپے، 50، 100، 200 دے دیتا ہے تو اس کی جب تک وہ تصویر نہ بنوائے اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل کہ جو ریاکاری والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عمل اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ کل قیامت کے دن بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے قرہ اور بڑے بڑے جناب مجاہدین لوگ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کہیں کہ الہی ہم تیرے قرآن کے بڑے خادم بن کر رہے، تیرے قرآن کی خدمت کرتے رہے۔ دوسرا سخی ہے کہ یا اللہ، میرے نام کے ڈنکے بجتے تھے اور میں بڑا کمال سخی انسان تھا، پورا علاقہ میری سخاوت کے چرچے کے گیت گاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ جن لوگوں کو تم خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، جن لوگوں کو تم خوش کرنے کے لیے سخاوت کیا کرتے تھے، آج اجر بھی انہیں سے مانگو۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے بھی کہیں گے کہ اے انسانوں، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم قرآن کے خادم بن کر رہے، یا اے سخیو، سخاوت کرنے والے، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم سخاوت کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، للہیت کے لیے نہ ہو، تو اس صورت میں میرے بھائیوں ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل وہی کیا جائے کہ جس میں محض اللہ کی رضا ہو، اللہ پاک کو خوش کرنا مقصود ہو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے اکثر احباب جو ہے وہ، حتیٰ کہ جو لوگ غم کے موقع پر والد یا والدہ یا اللہ نگر کو ایسا قریب فوت ہوتا ہے تو تب بھی لوگوں سے داد اور ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے مختلف قسم ڈشیں بناتے ہیں، اور یہ داد وصول کرنے کے لیے کہیں جی میں فلاں شخص نے اپنے باپ کی میت پر اتنے ڈشیں بنا ڈالی ہیں۔ اور بھائی یہ جو موقع ہوتا ہے یہ واہ واہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوتا، اس میں ہمیں اپنے مرحومین کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کرنا بھی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، تو اس میں ہمیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں عمل کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جب دیکھیں ربیع الاول شریف آتا ہے، ربیع الاول شریف کے موقع پر لوگ کتنے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، مگر خرچ کرنے کا مقصد لوگوں کا، اکثر لوگوں کا دکھلاوا ہوتا ہے۔ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا ہر بندہ جو دکھلاوا کر رہا ہے۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ کام کس نے کروایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس کا دایاں خرچ کرے اور بائیں کو پتہ ہی نہ ہو، فرمایا کہ ایسا شخص جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ کی بارگاہ میں کسی کو کوئی سایہ رحمت نہیں ملے گا سوائے 7 افراد کے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کا دایاں خرچ کرے بائیں کو پتہ ہی نہ ہو۔ آپ یقین فرمائیے، آج جس دور میں ہم ہیں یہ بہت دکھلاوے کا دور ہے، ریاکاری کا دور ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے عمل میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں اس عمل سے باز آنا چاہیے، اور جو بھی عمل کریں ہمیں اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور جس شخص کو اللہ کی رضا مل گئی، ساری کائنات کی وہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، فرمایا اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی عمل کریں، نماز ہو، قرآن ہو، صدقہ و خیرات ہو، کوئی بھی زکوٰۃ ہمارا عمل ہو،
ہر عمل کا مقصد محض اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی خوشنودی ہو، اپنے آخرت کے فائدہ اور بھلا کے لیے ہمیں عمل کرنے چاہیے، دنیا کے لوگوں کے لیے ہمیں عمل نہیں کرنے چاہیے، ورنہ ہمارے عمل اکارہ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ بظاہر تو ہمارا عمل بڑا ہوگا کہ جس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ میں نے اتنے پیسہ خرچ کر دیے ہیں، اگر اس سے مراد لوگ تعریف کریں اور آپ اس تعریف پہ خوش ہو رہے ہوں اور کہیں گے آپ میری اور تعریف ہونی چاہیے، تو سمجھیں آپ کے وہ عمل برباد ہو گئے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے کوئی عمل کیا، کسی نے تعریف کر ڈالی، مگر آپ کا مقصود تعریف کرانا نہیں تھا بلکہ اللہ کی رضا ہی تھا، اس میں آپ کی بچت ہے۔ مگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو بلکہ لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خرچ نہ کرتے، کہیں یہاں پر وبال تو نہ ہوتا۔ ریاکاری کرنے والے شخص کو شرک اصغر کا نام دیا گیا ہے، فرمایا جو شخص ریاکاری کا عمل کرتا ہے اس نے شرک اصغر کیا، تو لہٰذا شرک اصغر سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے طلبگار رہیں، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار رہیں۔ ہمارے پاس اسلاف کے نمونے موجود ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں زندگی گزاری ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی عمل کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، وہ لوگوں سے واپس بھلے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی آپ گفٹ دیں، آپ کسی کو صدقہ خیرات دیں، کوئی بھی چیز دیں، اس میں جواباً یہ بھی نہ کہیں کہ مجھے آپ دعا کرنا میرے لیے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ہم نے یہ دعا کا کہہ دیا تو یہ دعا تو اس کا بدل بن جائے گی، تو اس کا مطلب ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہم نے اس کو دیا ہے تو اس کے بدلے میں ہم اس سے دعا لے رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے دعا لینے سے منع کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تم نے دیا تو تمہیں اس کا اجر تمہیں اللہ ہی دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارا کوئی بھی عمل ہو اس کا مقصد محض اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، سونے کریم رب کو خوش کرنا مقصود ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کثیر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ریاکاری اور دکھلاوے کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔